السلام علیکم۔ شفق یوٹیوب چینل کے ساتھ میں ہوں آپ کی ہوسٹ مہر ماں۔ دنیا کے مشہور جاسوس یا موت کے سوداگر، پارٹ 31۔ ہرمین لڈگے، نیٹو کا غدار ایڈمرل۔ امریکیوں کے نزدیک سرد جنگ کے دنوں میں سیاسی نوعیت کی خون ریزی کے سبب روسی ایجنڈوں کو حقارت کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا، لیکن 1975 میں یہ لوگ اس وقت حیران رہ گئے جب امریکی تفتیش کاروں نے یہ انکشاف کیا کہ CIA نے سفارت کاری کے ہتھیار کے طور پر کئی خون کروائے ہیں۔ گواہوں نے حلفیہ بیان دیا کہ کانگو کے سربراہ پیٹرک لوممبا، ڈومینیکن ریپبلک کے رہنما رافیل ٹروجیلو اور جنوبی ویتنام کے نگوڈین ڈم کے قتل میں امریکی CIA سربراہ ملوث ہیں، اور خفیہ ذرائع نے اخبار نویسوں کو بتایا کہ CIA کا ایک شکاری گروپ 1963 میں بیروت میں کم فلیبی کی تلاش میں تھا اور انہی دنوں مذکورہ روسی خفیہ افسر وہاں سے غائب ہو گیا۔ ایک ایجنٹ نے کہا کہ اسے شاید ہمارے ارادوں کا علم ہو چکا تھا۔ اس خبر نے واشنگٹن کو ہلا کر رکھ دیا۔ سینیٹر فرینک چرچ نے، جو ایک معاملے کی چھان بین کر رہا تھا، اس خبر پر تبصرہ کرتے ہوئے کہا، نہ ہمارا ملک کینہ پرور ہے اور نہ ہی ہمارے ہاں اس قسم کی گورنمنٹ پروان چڑھتی ہے۔ ان دنوں CIA پر ریاستی کنٹرول مزید مضبوط کرنے کے لیے 200 سے زائد آئینی بل زیر التوا تھے، اور تازہ انکشافات نے 7 سال قبل کے جاسوسی اسکینڈل کو ایک مرتبہ پھر زندہ کر دیا، جس میں نیٹو کے کئی اعلیٰ افسران ملوث تھے۔ اس کا آغاز 27 ستمبر یعنی 27 سپٹمبر 1968 کو مغربی جرمنی کے دارالحکومت بون میں ایک فوٹوگرافری کی دکان سے ہوا تھا۔ گاہک کے پہلے رول کی تصویریں تیار کی گئیں تو یہ معمول کی تھیں، جن میں خاندان کے کچھ افراد کسی تفریحی مقام پر لطف اندوز ہو رہے تھے، لیکن ان کے بعد فوٹوگرافر ایک خوبصورت خاتون کی برہنہ تصاویر دیکھ کر چوکنا ہو گیا۔ لیکن جس شے نے اسے زیادہ حیران کیا وہ نیگیٹو تھے جن پر درج تھا نیٹو کاسمک ٹاپ سیکرٹ۔ یہ الفاظ اتحادیوں کی اعلیٰ ترین سیکیورٹی درجہ بندی کے لیے استعمال کیے جاتے تھے۔ ڈارک روم کے اسسٹنٹ نے فوراً پولیس اسٹیشن فون کیا اور پولیس اہلکاروں نے بھی اس میں بہت دلچسپی ظاہر کی۔ تصویروں کا یہ رول سپریم ہیڈ کوارٹرز، ایلیڈ پاورز شپس، یورپ کا دوسرا اہم ترین افسر ایڈمرل ہرمین لڈگے کی دکان پر لے کر آیا تھا، جو مشرق وسطیٰ اور مغربی یورپ میں جنگی رصد کی لاجسٹک فراہم کرنے پر بھی متعین تھا۔ ایڈمرل لڈگے کے علم میں ہوتا تھا کہ میزائل کہاں ہے، ایندھن، ہتھیار اور راشن کا ٹھکانہ کہاں ہے۔ اسے روسی جارحیت کی صورت میں استعمال ہونے والی خفیہ تنصیبات اور پائپ لائنوں کا بھی علم ہوتا تھا، لیکن ان تصاویر نے اس کی وفاداری پر سوال پیدا کر دیے تھے۔ خفیہ اہلکاروں کو صورتحال سے آگاہ کر دیا گیا اور انہوں نے فوری حرکت میں آ کر لڈگے کو تلاش کر لیا۔ لیبارٹری میں تصویروں کی تیاری ہو رہی تھی اور لڈگے ایک نزدیکی جگہ پر نیٹو کے دوسرے جرنیلوں کے درمیان بیٹھا اپنی ریٹائرمنٹ کے موقع پر الوداعی گیت سن رہا تھا۔ اگرچہ ابھی اس کی عمر صرف 57 برس تھی، مگر خراب صحت کے باعث اسے قبل از وقت ریٹائر کیا جا رہا تھا۔ خفیہ اہلکاروں نے الوداعی تقریب کے ختم ہونے تک کا انتظار کیا، جس کے بعد وہ ایڈمرل کو ساتھ لیے ایک کمرے میں آ گئے اور اسے وہ تصویریں دکھائیں۔ اس نے اپنے خاندان کی تصاویر کو فوراً پہچان لیا، لیکن خفیہ دستاویزات کی تصاویر دیکھ کر ششدر رہ گیا۔ اس رات اور پھر اگلے دن بھی طویل تفتیشی مراحل کے بعد وہ اسی بات پر مصر رہا کہ اسے پھنسانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ وہ بون سے باہر اپنے گھر کی تلاشی دینے پر بھی رضامند ہو گیا، جہاں کی تلاشی کے بعد خفیہ اہلکاروں کو کوئی مشکوک چیز نہ ملی۔ اس کے بعد وہ باضابطہ اجازت حاصل کرنے کے بعد بیلجیم میں شیپ کے دفتر پہنچا۔
اور وہاں اپنے دوستوں کو بتایا کہ وہ شکار کے لیے ایک تفریحی مقام پر جا رہا ہے۔ اس موقع پر اس کے دوستوں نے اسے آخری مرتبہ زندہ دیکھا۔ 8 اکتوبر 1968 کو رائفل لڑکے کی ریڑھ کی ہڈی میں تھی۔ یہ موت یا تو خودکشی تھی یا پھر شکار والی بندوق بغیر حفاظتی کور کے لاپرواہی سے گاڑی کے پیچھے ڈالنے کی نتیجے میں واقع ہوئی تھی، لیکن اس کی دلیل نے متعلقہ مقامی ڈاکٹر کو حیران کر دیا، جس نے سب سے پہلے اس کی لاش کا تجزیہ کیا تھا، اور مصنف ڈیوڈ لیوس نے بھی اپنی کتاب سیکس اسپونج کے سلسلے میں اس ممکنہ وجہ کی چھان بین کے بعد نتیجہ اخذ کیا کہ اس طرح سے موت واقع ہونا ناممکن ہے۔ لیکن اگر لڑکے کو قتل کیا گیا ہے تو کس نے اور کیوں؟ لڑکے کی موت اگلے 15 دنوں میں واقع ہونے والی 13 موت میں سے ایک تھی جس نے نیٹو کو ہلا کر رکھ دیا۔ اس کی لاش ملنے سے 5 گھنٹے قبل ہی مغربی جرمنی کی خفیہ ایجنسی BND کے ڈپٹی چیف میجر جنرل ہورسٹ وینڈلینڈ نے اپنے دفتر میں ہی دماغ میں گولی مار کر اپنی زندگی کا خاتمہ کر لیا تھا۔ 10 دن بعد ہی لیفٹیننٹ کرنل جانز گرم نے جرمن وزارت دفاع میں اپنے کمرے میں وینڈلینڈ کی مثال پر عمل پیرا ہوتے ہوئے اپنی زندگی کا خاتمہ کر لیا۔ 14 اکتوبر کو وفاقی محکمے میں کلرک کے عہدے پر فائز ایڈمرل ڈراڈ گر اپنٹن نے نشہ آور دوا کی زیادہ مقدار کھا کر اپنی زندگی کا خاتمہ کیا۔ اسی روز وزارت معیشت کے اعلیٰ افسر ہینریچ شینک نے اپنے اپارٹمنٹ میں گلے میں پھندا ڈال کر خودکشی کی۔ ایک ہفتے بعد وزارت دفاع کے ایک اہلکار گرہارڈ بوہیم کی لاش بون میں دریائے رائن کے کنارے ملی۔ پولیس نے تمام خودکشیوں کو ذاتی مسائل، پریشانیوں اور ترقی نہ ملنے جیسی وجوہات کا شاخسانہ قرار دیا، لیکن نیٹو ممالک کے خفیہ اداروں کو اصل صورتحال کا بہتر علم تھا۔ انہوں نے ان اموات کا سلسلہ مشرقی جرمنی کے اہم ترین 6 مفرور جاسوسوں کے ساتھ جوڑا جو ایک چیک ڈیفیکٹر کی نشاندہی کے بعد مغربی ممالک سے آہنی پردے کے پیچھے چلے گئے تھے۔ جنرل جان سینجا اگست 1968 کو پیراگوئے میں روسی جارحیت کے سبب پیدا ہونے والے حالات کا فائدہ اٹھاتے ہوئے وہاں سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا۔ سیاسی پناہ کے بدلے میں اس نے نیٹو کے دفاعی پالیسیوں اور منصوبہ بندی کے خلاف KGB کے منصوبوں سے متعلق حیران کن انکشافات کیے۔ روسیوں نے اپنے بیرونی نیٹ ورک کو خطرے میں دیکھ کر CIA کے خلاف فتح کا پروپیگنڈا شروع کر دیا اور یہ راگ اپنا شروع کیا کہ CIA اپنے حلقوں میں غداروں کی بہتات کے باعث بوکھلا چکی ہے، جو لوگوں کے اعتماد کو ٹھیس پہنچانے کے علاوہ 14 رکن ممالک میں بھی اختلافات کا باعث بنتے ہیں۔ مغرب کے دفاع کو کمزور کرنے کی غرض سے مغربی جرمنی اور امریکہ میں بھی پھوٹ ڈالنے کی نئی کوششوں کا آغاز کیا گیا، اور لوڈگے اس ضمن میں ایک فولادی میخ کا کردار ادا کر سکتا تھا۔ ایک خوبصورت فرانسیسی لڑکی نے اسے پیرس کے ایک نائٹ کلب میں ملنے کے بعد اپنے اپارٹمنٹ پر مدعو کیا۔ لڑکی نے فوٹوگرافر کے ساتھ جنسی عمل سے پہلے عریاں تصویریں بنوائیں، اور دونوں 1966 کے موسم بہار میں اس قسم کی کئی خوبصورت شاموں سے لطف اندوز ہوئے۔ لڑکے کو یہ تصاویر دکھائی گئی اور عدم تعاون کی صورت میں اس کے بیوی اور بچوں کو اس کی کرتوتوں سے آگاہ کرنے کی دھمکی بھی دی گئی۔ پہل تو وہ معمولی نوعیت کی معلومات دینے پر رضامند ہو گیا، جس کے بدلے میں اسے سنسنی خیز تصاویر کے نیگیٹو دیے گئے، لیکن اس خفیہ لین دین کی بھی تصاویر اتار لی گئی۔ اب اس پر واضح ہو چکا تھا کہ KGB کو مطلوبہ معلومات فراہم نہ کرنے پر نیٹو میں اس کا کیریئر تباہ و برباد ہو جائے گا۔ اگلے 1 سال میں روسیوں نے چند ایک مطالبے کیے۔ اس کے بعد فرانسیسی صدر ڈیگال نے شیپ کا ہیڈ کوارٹر فرانس سے باہر منتقل کرنے کا حکم دے دیا۔ نیٹو کے منصوبہ سازوں کو ہنگامی بنیادوں پر اس ادارے کے تمام دفاتر، فائل اور کمیونیکیشن نیٹ ورک پیرس سے بیلجیم کے شہر برسلز اور مونز منتقل کرنا پڑے۔ سوویت یونین نے اپنے معلوم ذرائع کے ہاتھ سے نکلتے دیکھ کر لوڈگے کی ڈیوٹی لگائی کہ وہ انہیں لمحہ بہ لمحہ ہونے والی تبدیلیوں سے آگاہ رکھے اور بیلجیم میں نئے دوست بھی تلاش کرے۔
अप्रैल 1967 तक नीटो के तमाम आला ओहदेदारों को नई जगह पर मुंतकिल कर दिया गया था, लेकिन लुड़के पर रूसी दबाव में कोई कमी नहीं आई थी। अब हथियारों पर तहकीक का काम भी इसके शोबे में डाल दिया गया था और रूसी इसके मुतालिक हर चीज़ जानना चाहते थे। हत्ता कि इसे रूसी एजेंडों को हॉक गाइड मिसाइलों के अहम तरीन कोड्स बताने और हसास पुर्जे दिखाने का भी हुक्म जारी किया गया। कई मरतबा तो मजबूरन इसे अहम तरीन मशीनरी चुराकर मुख्तलिफ मकामात पर रूसी एजेंडों को दिखानी पड़ी। एक रूसी बरकियाती माहिर ने इन पुर्जों का मुआयना करने के बाद इन्हें अपने पास रखने का इरादा जाहिर किया, लेकिन लुड़गे ने इसे ख़तरनाक करार देते हुए ऐसा करने से इनकार कर दिया। रफ्ता रफ्ता रूसियों के लिए जासूसी का दबाव इसकी सेहत पर असरअंदाज होने लगा, जिसके नतीजे में डॉक्टरों ने इसे अपनी मुलाजमत से जल्द रिटायरमेंट लेने का मशवरा दिया। ये लुड़के के लिए रूसियों की जाल से निकलने का बेहतरीन मौका था, लेकिन सुईत लोग अभी इससे मज़ीद मफादात हासिल करने के ख्वाहां थे। एक एजेंट ने इससे कैमरा उधार मांगा और पहले से बचे हुए रोल के ज़रिए साल पुराने इंतहाई हसास कागजात और लुड़के की गाड़ी के नंबर प्लेट की तस्वीरें उतार लीं। एडमिरल को इस पूरी कार्रवाई का बिल्कुल इल्म ना हुआ। इसने बकिया रोल से अपनी नई बीवी और बच्चों की तस्वीरें उतारने के बाद बेखबरी के आलम में ही इन्हें डेवलप करवाने के लिए मकामी फ़ोटोग्राफ़र के हवाले कर दिया, जिसके बाद स्कैंडल सामने आ गया और इसे अपनी ज़िंदगी से हाथ धोने पड़े। पहले पहल केजीबी पर इसके कत्ल का शिबा किया गया, लेकिन यह कोई काबिल फ़हम बात ना थी कि आखिर इससे इतनी तवील अरसे तक जासूसी करवाने के बाद वो इसे क्यों कत्ल करेंगे, जब इसे एक ऐसे मुकदमे का सामना करना पड़ रहा था जिसके बायस मगरिब को अवामी सतह पर पेशा फ़राइज़ से गफलत की बुनियाद पर बदनामी का सामना करना पड़ता। नीटो के इस आला सती गद्दार के कत्ल का बिला वास्ता या बिलवास्ता फ़ायदा सिर्फ अमेरिकी और मगरबी जर्मन खुफिया एजेंसियों को हुआ था, और 1975 में वाशिंगटन पैनल की समाअत के बाद ये बात काफ़ी हद तक वाज़ेह हो गई कि BND या फिर CIA एक सियासी बहरान से आसान तरीन रास्ता निकाल कर अपना दामन बचाने में कामयाब हो गई थी। 13 मई 1981 को तुर्की के बशिंदे मोहम्मद अली ने रोम के सेंट पीटर्स स्क्वायर में पोप जॉन पॉल II पर कातिलाना हमला किया। बल्कि ना सिर्फ हमला किया बल्कि हमला करके दुनिया भर को हैरत ज़दा कर दिया। लेकिन गिरफ्तारी के बाद मोहम्मद अली ने जो इंकशाफात किए वो इससे भी ज़्यादा हैरान कुन थे। उसने दावा किया कि बुल्गारियन खुफिया एजेंसी के लोगों ने इस हमले में इसकी मदद की है और वो लोग भी KGB की हदायत पर अमल कर रहे हैं, जो पोप के आबाई इलाके पोलैंड में अपने मतलूबा मकासद के हसूल में पोप को बहुत बड़ी रुकावट समझते थे। मास्को और सूफिया के तर्जमानों ने यह कहते हुए इन इल्ज़ामात की तरदीद की कि मोहम्मद पर यह इल्ज़ाम लगाकर अपने असल पश्तीबानों को बचाना चाहता है, लेकिन पुलिस ने कुछ अर्सा बाद मोहम्मद की निशानदेही पर हमले के वक्त इसके साथ खड़े बुल्गारियन बशिंदे सरगई एंतोनोफ को भी रूम में इसके अपार्टमेंट से गिरफ़्तार कर लिया। 2 मज़ीद बुल्गारियन जो सफारतकारी की आड़ में रूम में मुकीम थे, मोहम्मद की तरफ से निशानदेही होने पर मुल्क छोड़कर फ़रार हो गए। तन्हा दिल बेहिस पहाड़ी कौवे, आखिर ये क्या चीज़ है और जासूसी में इनका क्या काम? जानने के लिए शफ़क़ यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलें। शुक्रिया।